افطاری کے وقت فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. اور ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں اللہ تعالیٰ مومن کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. دن میں بھی فرماتے ہیں، رات میں بھی فرماتے ہیں. یعنی 30 جمع ضرب 2 60 چک ہمارے پاس ہو گئے. ہم خوب اللہ سے مانگیں. غور کریں، اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوق کو روزے دار کی دعا میں لگا دیا کہ روزے دار بندہ ہے. ہواؤں میں پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور زمین پر کیڑے اور حشرات الارض اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے یہ خود دعا مانگنے میں سستی کر جائے، نہ مانگ پائے، غفلت کر جائے اور وقت کو ضائع کر بیٹھے، چلو میں باقی مخلوق کو ان کے لیے دعاؤں پہ لگا دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہانہ رکھا. اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی مغفرت ہو جائے. کاش کہ ہم بھی کوشش کر لیں کہ واقعی ہم مغفرت میں حصہ پانے والے بن جائیں. 5واں بہانہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہ کر کر کے اتنا دور ہو گئے تھے، اللہ رب العزت افطاری کے وقت روز 10 لاکھ کی مغفرت فرماتے ہیں. اور جو کل آنے والی رات ہے 15 شعبان کی، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک قبیلہ ہے بنو کلب تھا. اس کے لوگوں کو بکریاں پالنے کا شوق تھا اور ہر گھر میں 1000 500 200 سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قبیلے کی بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بہت بڑی وادی میں جو 2 پہاڑوں کے درمیان گھری ہوتی تھی، جب اس قبیلے کی بکریاں نکلا کرتی تھی تو پوری وادی کو بھر دیا کرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. تو رمضان کی راتیں تو اس سے اور زیادہ برکتوں والی ہیں. تو ہم بھی اللہ سے مانگیں. اور حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی تکلیف کے اندر مبتلا مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت عطا کر دوں، اس کی تکلیف کو ختم کر دوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی راتوں میں خوب اللہ سے مانگیں. حضرت جی اپنی بچپن کا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن میں حضرت فرماتے ہیں جب ہم 2ری 3ری کلاس میں تھے تو جھنگ کے اندر وہاں علاقے کا ایک رواج تھا کہ گھر میں کوئی بچہ اگر بیمار ہو جاتا یا بڑا تو اس وقت یقین زیادہ تھے، دواؤں کے علاوہ صدقے کے اوپر بھی یقین تھا. تو کیا کرتے کہ کسی چھوٹے بچے کو 10-20 روپے کھلوا کے دے دیتے اور وہ بچہ قریب محلے کے بچوں کو بلا کے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیتا اور بیمار کے ہاتھ سے دلوائے جاتے کہ چلو یہ بچے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے. انڈر لائن آئیڈیا کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. یقین زیادہ تھے آج کے زمانے کے مطابق. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے ہوتا تھا. تو ایک دفعہ گھر میں کوئی بیمار ہوا، امی نے بلایا، کہا کہ بھائی سب بچوں کو بلا لو محلے کے تو ہم یہ پیسے تقسیم کریں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم باہر آتے اور یوں آواز لگاتے تو تھوڑی دیر میں ارد گرد کے بچے آ جاتے، چلو پیسے ملیں گے. اور ہر بچے کو یقین ہوتا تھا کہ بلایا ہی جا رہا ہے تو اب کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. یعنی انسان کو انسان کی آواز پہ یقین تھا کہ بلایا جا رہا ہے تو ضرور کچھ ملے گا. تو اس پروردگار کے بارے میں کیا گمان ہے جو آواز لگوا رہا ہے حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کے دامن کو بھر دوں. جب وہ آوازیں لگوا رہے ہیں فرشتوں سے، کیوں نہیں عطا کریں گے؟ تو ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت. سارا سال کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی ادھر بیٹھ کے رونا، کبھی ادھر بیٹھ کے رونا، اس کو دکھڑے سنانا، اس کو دکھڑے سنانا. کیا ضرورت ہے مخلوق کے سامنے جو خود محتاج ہے اس کے پاس جانے کی؟ پروردگار سے مانگیں، اللہ تعالیٰ جھولیوں کو بھر دیں گے. اور یہ عامل لوگ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے، ورنہ عام طور سے یہ انسان کے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں. تو بھائی اللہ سے مانگنے کے موقع ہیں، خوب اللہ سے مانگیں.